نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام ہدایت کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کیا اور اس حق اور باطل کے فہم کی صلاحیت بھی عطا کی، اور اس صلاحیت کے نتیجے میں جو تقاضے بنتے ہیں ان تقاضوں کی نشاندہی کر کے ان کو پورا کرنے کی طرف توجہ بھی دلائی۔ دین اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے، اس کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، اور اس کا موضوع چونکہ انسانی اجتماع ہے، انسانی معاشرہ ہے، اور اس انسانی معاشرے سے جو بھی شعبے نکلتے ہیں ان تمام شعبوں میں رہنمائی یہ دین اسلام کے بنیادی ڈھانچے کے اندر شامل ہے۔ یہ انسان کو گویا زندگی کا اس دنیا کے اندر گزارنے کا سلیقہ عطا کرے۔ قرآن حکیم اسی انسانی زندگی کا دستور ہے، اور اس کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور اس انسان کو مزید ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ گویا کہ بنیادی طور پر دین اسلام کا مطمع نظر ہے۔ اس انسان کی ترقی یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ تخلیق کیا، اس کو باقاعدہ اللہ نے جس منصب کے ساتھ پیدا کیا وہ منصب نمائندگی کا ہے، خلافت کا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسی صلاحیتوں کے ساتھ بھیجتا ہے جن صلاحیتوں کے ذریعے وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کو دنیا کی تمام اشیاء اور تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بنی نوع انسان سے گفتگو ہے، انسانی معاشرے کے تمام افراد سے یہ گفتگو ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان کے نظام کا ایسے اصولوں پر استوار ہونا ضروری ہے کہ جس میں تمام افراد
انسانیت کو برابر کے درجے میں حقوق حاصل ہوں اور ان کو اس معاشرے میں کردار ادا کرنے کے لیے برابر کے مواقع حاصل ہوں۔ اسی وجہ سے دین اسلام انسانیت کی تقسیم کے ہر سوچ کی مخالفت کرتا ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر دینا کسی بھی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو، حتیٰ کہ مذہب کے نام پر ہو، طبقات کے نام پر ہو، بنی نوع انسان مجموعی طور پر پورا کا پورا ایک اجتماع ہے، اور اجتماع کو تقسیم کرنا، اس میں گروہیت پیدا کرنا، اس میں کسی کو کسی پر مسلط کر دینا، کسی کو کسی کا ماتحت بنا کر اس کے سارے حقوق سلب کر لینا، یہ تمام چیزیں وحی الہی کے تقاضوں کے برعکس۔ دنیا میں انبیاء علیہ والسلام پر اللہ کی وحی کا سب سے پہلا منشا یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی تقسیم کو ختم کر کے انہیں براہ راست اپنے رب سے جوڑا جائے، اس کی بالادستی کو قبول کریں، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی جتنی بھی خود ساختہ اجارہ داریاں ہیں، بالادستیاں ہیں، اس سے انسان کو نکالا جائے۔ اور اسی اساس پر انبیاء کی جدوجہد ہمیشہ سے کمزور لوگوں کے حقوق اور ان کو پستی سے نکال کر دیگر انسانوں کے برابر لانے کی ہوتی۔ ان لوگوں کو جن کو سوسائٹی میں پست کر دیا گیا، مستضعف بنا دیا گیا، جن پر جبر مسلط کر دیا گیا، نتیجتاً وہ اپنی بہت سی صلاحیتیں کھو بیٹھے، تو نبی آ کر ان کمزور لوگوں کی دستگیری کرتا، ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس دنیا کے تمام اثاثہ جات پہ، تمام وسائل پر، تمام انسانوں کا جو حق ہے اس میں کسی درجے میں مداخلت نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ تو گویا اس دنیا میں بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر تمام انواع پر، تمام اقسام پر، تمام جانداروں پر فوقیت دی ہے، پورے کے پورے بنی نوع انسان، چند افراد کو نہیں، اس پوری مخلوق۔ اور اس لحاظ سے گویا اس کو اس دنیا کی تمام اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا استحقاق دیا گیا، اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس بنیاد پر اٹھائے کہ اللہ نے یہ چیزیں اس کے لیے پیدا کی۔ کسی بھی طور پر کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دوسروں کی معیشت اپنے ہاتھ میں لے کر اور ان کو اپنا تابع بنا لے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وسائل رزق کی تخلیق کرنا اور ان سے استفادہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنیادی اصول کے اندر شامل کیا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے بنیادی ہدایت نامے کے اندر شامل کیا کہ وسائل رزق پر کسی کا کوئی اجارہ داری نہیں، کہ کوئی کسی کو فراہم کرے، کوئی کسی کے زیر احسان ہو کر اس کا انتظار کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو کسی کے رزق پر حملہ کرنے کا، قبضہ کرنے کا، روکنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔
اسی اساس پر گویا انسانوں کو دین اسلام ایک حقیقی انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ حقیقی انسانیت کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کے ماتحت نہ ہو، جس کو اپنا فیصلہ کرنے کا خود اختیار دیا جائے، جس کو دنیا کے وسائل میں جس کی شراکت کو فطری حق کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ قرآن کی نظر میں انسان وہی ہے جس کو انسان کہنا چاہیے کہ جو اپنے وسائل کا اور اپنی رائے کا خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر اس میں وہ محتاج بنا دیا جاتا ہے تو گویا اس کی انسانیت کا ایک حصہ معطل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان پورے ایک وجود کا نام، اس کی پوری صلاحیتوں کا نام، محض ایک جاندار کا نام نہیں، وہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت جس کے نتیجے میں یہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ بنا۔ اس کا مطلب یہ غیر معمولی صلاحیتیں اللہ نے اس کو عطا کی۔ اب اگر ان صلاحیتوں کو منجمد کر دیا جائے، ان صلاحیتوں کے استعمال میں رکاوٹیں ڈال دی جائیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قدرت کے نظام کے اندر کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے مداخلت کر۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ تمام لوگوں کو حقوق دینے کا ہے، تمام لوگوں کو وسائل رزق میں حصہ دینے کا ہے۔ اللہ کے نظام کے اندر تو کوئی محرومی نہیں کہ کسی کو اللہ نے فطری طور پر، خلقی طور پر محروم المعیشت پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ جو بھی جاندار دنیا میں آئے گا وہ اپنی زندگی کے رہنے کے اسباب و وسائل کے ساتھ آئے گا، وہ کسی پر بوجھ بن کے نہیں آئے گا۔ اس کو اللہ نے اس دنیا کے اندر صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا۔ اب ان صلاحیتوں کو صحیح طور پہ تلاش کرنا اور پھر اس کے بعد ان کے مطابق کردار ادا کرنا، یہ وہ چیز ہے جو خود انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپ دی۔ یعنی کچھ معاملات اللہ نے انسان کو دے دیے، کچھ اختیارات دے دی۔ خلافت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ شعبوں کے اندر نمائندگی دے دی، اس پر اعتماد کیا تاکہ وہ صحیح طور پر دنیا میں اپنی زندگی برابری کی بنیاد پر، خود مختاری کی بنیاد پر بسر کر سکے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زندگی کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کے اندر جو اونچ نیچ پیدا ہو جاتی ہے اس کا خاتمہ ہو، اس کا وہ حصہ نہیں بنتا، بلکہ وہ اس چیز کو ختم کر کے لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے، باقاعدہ ان کے درمیان ایک مواخات کا نظام قائم کیا۔ وہاں پر باقاعدہ آپ نے گویا کہ دو دو آدمیوں کے یونٹ بنائے۔ اس کا مقصد اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے معاونت کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کا مشکل میں ساتھ دینا، اور پہلے دن سے ہی گویا کہ اجتماعیت کا سبق دے دیا۔ حالانکہ باقاعدہ مکہ مکرمہ کے اندر نظام تو موجود نہیں ہے، آپ کا نظام قائم بھی نہیں ہوا، لیکن ایک بات واضح کر دی گئی کہ جب بھی ایک نظریے کے لوگ جمع ہوں گے تو خود بخود ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو صحیح طور پہ سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اساس اور بنیاد بنتا ہے اگلے دور کی خلافت، جس کو خلافت ظاہرہ کہتے ہیں، جس کو حکومت کہتے ہیں، ریاستی نظام چلانا کہتے ہیں۔ اس کی جو اساس ہے وہ بنیادی طور پر وہ تربیت کا نظام ہے۔
جس کے تحت ان لوگوں کی ذہنیت کو بدلا جاتا، ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کیے جاتے، ان کو تمدن کی سمجھ دی جاتی ہے، تمدن کے ارتقاء سے ان کو واقفیت کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ سوسائٹی کو صحیح خطوط پر چلا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والی جو جماعت پیدا کی، اس میں گویا آپ نے وہ صلاحیتیں پیدا کی کہ جس کے نتیجے میں وہ انسانیت کے لیے مفید بنے، معاون بنے اور ان کے لیے کردار ادا کرنے والے۔ اس لیے دین اسلام کے اندر نیکی کا جو تصور ہے وہ متعدی ہے، یعنی وہ نیکی جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک افادیت لے کے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر باہمی تعاون کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق کا نظام قائم۔ یہ بنیادی چیز ہے جو انبیاء کی دعوت کے اندر موجود ہے۔ انبیاء اپنی ایمان لانے والے لوگوں کو بنیادی تلقین یہی کرتے ہیں کہ وہ سہاروں کی زندگی بسر کرنے کی بجائے اللہ پر اعتماد کی اساس پر اپنی زندگی کا آغاز کریں، کیونکہ دو ہی راستے ہیں کہ یا آپ سہارے تلاش کریں، کوئی معاشی سہارا، کوئی سیاسی سہارا، کوئی بین الاقوامی سطح پہ کوئی سہارا، کوئی علاقائی سطح پہ سہارا۔ یہ انسان کی بنیادی جو اس کی انسانیت ہے اس کی روح کے خلاف۔ سہارا صرف اللہ کا ہے، جس کو قرآن توکل کہتا ہے، باقی لوگوں سے تعاون، اور تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص کسی سے تعاون لیتا ہے تو جواب میں اس کو اپنا تعاون دیتا بھی۔ تعاون میں کبھی بھی کسی بھی درجے میں کسی کو کسی پر بالادستی نہیں دی جاتی کہ اس کی بالکل ماتحت ہو۔ یہ تعاون کی بنیادی روح یہی ہوتی۔ تو معاشرہ تعاون باہمی پر ہوگا، اور اس کا جو اپنے رب سے تعلق ہوگا وہ بندگی کا ہوگا۔ اسی اساس پر گویا کہ دنیا کے اندر انبیاء کی دعوت آئی، اور جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف شخصی طور پہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے، جتنی بھی آپ کے پاس طاقت ہے، اس صلاحیت کو آپ نے اپنی امت میں منتقل کی۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں، تربیت کی، جس کو قرآن تزکیہ کہتے ہیں، کہ اپنے علم سے دوسروں کو واقف کرا دو، اپنی تربیت سے دوسرے لوگوں کو تربیت یافتہ بناؤ۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کی، کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اپنا شاندار کردار ادا کیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہر دور میں قائم رہے، تو آپ نے ان صفات کی حامل جماعت بھی پیدا کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ ہونے کے باوجود بھی دین کے غلبے کا جو مشن ہے وہ چلتا رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اگر ہم اس کا دیگر انبیاء کے ساتھ موازنہ کریں کہ ایسی جماعت اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کی کہ جس نے اپنے آپ کو آپ کی تربیت میں ڈھال لی۔ اب وہ جو کچھ کہتے سنتے ہیں وہ اسی نقطہ نظر سے کہ اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے، اس کو پورا کرنا۔ یہ گویا کہ دنیا کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا نمونہ پیدا کیا کہ افکار کو کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ اسی طرح محفوظ رہتا ہے کہ اس پر باقاعدہ کوئی اجتماعیت بنے، اس اجتماعیت کی تربیت ہو، وہ اجتماعیت اس کی حقیقت کو سمجھے، اور پھر وہ اس قابل بنے کہ اس پیغام کو آگے منتقل کر سکے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم ان آیات میں جو تلاوت اللہ تعالیٰ نے کئی صفات ذکر کی ہیں، اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی صفات موجود ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ موجود ہے کائناتی نظام کے اندر، یہ بنیادی طور پر استحقاق ہے اس جماعت کا جس کا اللہ کے ساتھ بھی گہرا رشتہ ہے، اور پھر اس کو دنیا کے تمدن کو چلانے کی استعداد حاصل، دنیاوی تمدن کو بہتر کرنا، یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ باسہولت بنائے، لوگوں کو مشقت سے نکالا جائے، ان کو تکلیف سے نکالا جائے۔ ان کی حکومت کا جو بنیادی تصور ہے وہ خدمت پر ہوتا ہے، خدمت دینے پہ، لینے پہ نہیں، ان لوگوں سے خدمت وصول کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کا ایک حصہ ہماری دیکھ بھال کے لیے مقرر کر، دیکھ بھال کرنے کو ہی راعی کہا جاتا ہے، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے راعی بنایا، کہ اس نے صرف اپنی ذات کی زندگی تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اس نے اپنے دائرے کو دیکھ کر، اپنی سماجی حیثیت کو دیکھ کر، اپنے اختیارات کو دیکھ کر لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کے آنا۔ اس میں ذہن سازی بھی ہے اور عمل سازی بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے قرآن حکیم نے اس جماعت کی مختلف جگہوں پہ صفات بیان کی، اور صفات اس لیے بیان کی کہ یہ وہ صفات ہیں جن کی بنیاد پر اگر کوئی اجتماع تیار ہوگا تو وہ پھر بڑے اجتماع کو صحیح طور پہ متاثر کر سکے۔ یعنی یہ چیز تو ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، حقوق ملنے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آرزوؤں سے تو ظاہر کوئی چیز نہیں بنتی، یا کسی شخص کی کوئی انفرادی اس میں محنت صرف ہو رہی ہے تو اس سے تو نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ نکلتا ہے اجتماعی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماع پیدا کیا تو قرآن حکیم اس اجتماع کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا کہ تمہاری جو خصوصی نوعیت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک تو تمہارے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، اس ہدایت نامے کے اندر پوری زندگی کو پیش نظر رکھیں، وہ محض کسی ایک شعبے کا ہدایت نامہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا والذین استجابوا لربہم، یہ وہ جماعت ہوتی ہے کہ جو اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے، دل و جان سے قبول کرتے۔ اور اس کے برعکس دوسرا رویہ قرآن نے ذکر کیا تھا، وہ بھی مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کے مختلف حصے بنا دیے، جس حصے سے انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچتا اس حصے کو انہوں نے اپنا لیا، اور جس حصے کے نتیجے میں انہیں دوسروں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو انہیں اپنی شریعت سے نکال دیا۔ دین اسلام نے آ کر اسی چیز کو زندہ کیا کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کا درست ہونا بھی ضروری ہے، جیسے انسان کا اپنے رب سے تعلق درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کے باہمی تعلقات کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ شریعت کا منشا ہے، تمدنی تقاضا اپنی جگہ پہ، لیکن اسی تمدنی تقاضے کو باقاعدہ شریعت کے طور پر پیش کیا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا نظام پیدا ہو، ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون پیدا ہو، اور تعاون کے اصول بھی بتا دیے، تعاونوا علی البر والتقوی، دو چیزیں کہ ایک ان کے نظریات کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی طور پر کسی اور کی شراکت نہیں ہونی چاہیے،
اور دوسری چیز بھی جو اس کے عملی تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کرنا۔ والذین استجابوا لربہم، یہ وہ جماعت ہے جو اپنے رب کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرے، اجتماعی شکل۔ اور اسی مقصد کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے اس نظام کا قرآن بارہ ذکر کرتا ہے، جس کو ہم نظام صلاۃ کہتے ہیں۔ اس نظام صلاۃ کا اجتماعیت کے قیام میں بڑا بنیادی کردار ہے، جس کے ذریعے افراد انسانی کو بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا موقع ملے، کیونکہ ویسے تو کوئی صورت ہے نہیں کہ ایک انسان کتنے انسانوں سے رابطہ رکھ سکے، اس کی ایک محدود صلاحیت ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام نے خود ہی اہتمام کر دیا کہ ان کا ایک ہفتہ وار اجتماع کرایا جائے، اور اس اجتماع میں تمام لوگ شریک۔ اس سے ایک تو اجتماعیت کی شان و شوکت قائم ہوتی ہے، اور اس اجتماعیت کے افراد کے درمیان جو تعاون ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو بنیادی مقصود ہے۔ تو اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس ایمان والی جماعت کو ذمہ داری دی، وہ یہ دی کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ اپنی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت رزق کو بانٹ۔ اور رزق کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے انسانی زندگی کو ترقی حاصل، جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار، اسی کو رزق ہے۔ چاہے وہ ظاہری رزق ہو، کھانے پینے کی صورت میں، لباس کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ، جو انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں، اور چاہے معنوی طور پر انسان کو علم دینا، اس کو صحیح راستے پر لے کر چلنا، تو پورا کا پورا یہ عمل بھی رزق کہلاتا ہے۔ تو رزق کا مفہوم قرآن کی زبان کے اندر ہر وہ چیز جس سے انسانی زندگی کے اندر بہتری پیدا ہو جائے، نشو و نما ہوتی، اپنی زندگی کو جس کی وجہ سے وہ باسہولت بناتے، یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی رابطوں کا نظام بھی آسان کر دیا، اس کو عبادت کا حصہ بنا، عبادت کی شکل ایسی بنائی جو اجتماعی بن گئی۔ تو جس دین نے اجتماع کو خالص عبادتی نظام کا حصہ بنایا، اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیر عبادتی معاملات میں اس کی نظر میں اجتماعیت کتنی ضروری ہے، کتنی لازمی ہے، کہ اس نے اپنے عبادت کے نظام کو بھی اس سے علیحدہ نہیں کیا، اس کی استثناء نہیں کی، یہ تو بندے اور رب کا معاملہ، اس کو علیحدہ کر، اس کو بھی انسانی اجتماع کی شکل دے دی۔ اور جب انسانی اجتماع ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا جو نظام دیا گیا اس لیے دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس پورے نظام پہ غور کرے تو اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت نظر آتی ہے کہ وہ افراد کا باہم برابر کے درجے میں مل کر اعمال عبادت کو انجام دیں، ہر آدمی کا گویا اس میں حصہ ہوتا ہے، ہر آدمی اس میں کردار ادا کرتا، تو پھر جا کر افراد انسانی ایک اچھا اجتماع وجود میں لاتے، کیونکہ ان کی اجتماعی سوچ ہوتی ہے۔ تو افراد پر جو محنت ہوتی ہے وہ نظریہ اجتماع کے تحت ہوتی ہے۔ انفرادیت کی نظر سے آپ کوئی بھی بات کریں گے، اس سے اجتماع نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کو گروپ تو بن سکتا ہے، مفاداتی گروپ کہہ لیں، جن کے مفادات آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ بھی صرف اپنے مفاد کی حفاظت یا اس کی ترقی کی۔ اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم کا جو بنیادی مخاطب ہے وہ اجتماعی انسانی، اور اجتماعی انسانی بھی بغیر کسی تفریق تمام افراد اجتماع کی بنیاد پہ ان کا اجتماع وجود میں آئے، اور اس اجتماع کے ذریعے وہ ان احکامات کو عملی شکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی زندگی پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ جب بھی آپ پر کوئی آیت آتی تو لازمی طور پر جو اس کا عملی تقاضا ہوتا تھا اس کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی، اس کی طرف رہنمائی کی جاتی۔
تاکہ جو بھی آیت نازل ہو رہی ہو محض علم کے اضافے کا باعث نہ بنے، جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسا عمل جو علم کی اساس پر ہو اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دین اسلام گویا کہ انسانی زندگی کو باسہولت بنا، اس کو تمدن عطا کر، اس کو اس دنیا کے اندر سب سے بالا تر مخلوق قرار دے کر تمام اشیاء کو اس کے تابع کر۔ تو سوسائٹی بنتی اسی صورت میں جس کو آپ انسانی بنیادوں پر استوار کریں، اس کو کسی گروہی بنیاد پر استوار کریں گے، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، وہ اجتماع انسانی نہیں ہے، وہ اجتماع انسانی کا انتشار ہے، اس کی بکھرنے کا عمل ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام انسانوں کے اجتماع کو باقاعدہ غیر طبقاتی بنیادوں پر قائم کرنے کی ہمیں سوچ دیتا ہے، فکر دیتا ہے، حکمت عملی دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ قائم کرو جس کے اندر اخوت، مواسات، مواسات کا مطلب یعنی ہر شخص گویا دوسرے کے حقوق کے لیے اپنے اندر اضطراب محسوس کرے، یعنی ایک سوچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنا حق بلکہ حق سے بھی زیادہ ملنا چاہیے، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں باقیوں کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ایک دنیا کے اندر یہ ماڈل چل رہا ہے، تو عالمی سطح پر بھی موجود ہے، اپنے مفادات دیکھیں، اور ان مفادات کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے اس کو خاطر میں مت، چاہے تم نے کسی کے ساتھ معاہدے کر رکھے ان معاہدوں کو پس پش ڈال دو، کیونکہ صرف اور صرف مقصد ان وسائل کو حاصل کرنا، اور اس طور پر حاصل کرنا ہے کہ جس میں کسی کی شراکت نہ ہو، اور اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو دین اسلام گویا کہ اپنی تعلیمات کی نیچر کے اعتبار سے کل انسانیت کا یہ دین، اور اس نے اس تقسیم کو کسی بھی صورت میں درست قرار نہیں دی، بلکہ اس تقسیم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جماعت کی جدوجہد ہے۔ تو اسی صورت میں گویا کہ سب سے پہلے اجتماع انسانی کا غیر فرقہ وارانہ بنیادوں پر استوار ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ترقی کے مراحل آتے ہیں، اس نے ترقی کا دستور العمل تلاش کرنا، کہ ترقی کن اصولوں پر ہوتی ہے، اور سوسائٹی اس وقت کس حالت میں کھڑی ہے، تو پھر جا کے آپ صحیح حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ مثلا معاشرے کے اندر انسانوں کی تعداد اور اس معاشرے میں موجود وسائل، ان کا جو باہمی تعلق ہے، یہی آج سب سے بڑا معیشت کا موضوع بنا ہو۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ ہمارے پاس ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے اتنی بڑی تعداد انسانی کو کھپانے کا کوئی نظام موجود نہیں، کوئی نظریہ موجود نہیں، اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وسائل میں شراکت کا تصور اس سرے سے نہیں پایا جاتا، اجارہ دارانہ تصور کے اندر تو شراکت نہیں آ سکتی، اس کی کسی کی بھی جو زندگی ہے کمزور طبقے میں سے اس کی درست نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے مواخات قائم کی، اور اس میں بھی جس شخص کے پاس وسائل ہیں اس کی ایسی ذہن سازی کی کہ اس نے اپنے وہ وسائل وقف کر، بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اور یوں گویا کہ اجتماع انسانی کا جو سب سے پہلا دینی نمونہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو خلافت باطنہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ خلافت ہے ان معنوں میں کہ ایک اجتماع ہے، اور اس اجتماع کا ایک سربراہ ہے، اور یہ اس اجتماع کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس اساس پر گویا کہ ان کے ساتھ حقوق کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ اس وجہ سے غیر طبقاتی معاشرہ قائم کرنا، ان
اور اس معاشرے کے تمام وسائل کے ساتھ تمام لوگوں کا تعلق جوڑنا، اسی صورت میں خود انحصاری پیدا ہوتی ہے، جس کو قومی خود مختاری کہتے ہیں یا قومی حمیت کہتے ہیں، یا قوم کے اپنے فیصلے کرنے کے اعتبار سے جو سنجیدگی ہے، وہ اسی چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی بنائے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی امداد اور دوسروں کے قرض پر انحصار کر کے اپنی پالیسی بنے۔ اس سے کبھی بھی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب تک کوئی قوم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، اس وقت تک وہ کسی خطرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ دفاع اسی کو فائدہ دے سکتا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس احتیاج کا کوئی بھی سودا کر سکتا ہے۔ یہ انسانی کمزوریوں میں سے کمزوری موجود ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے تقاضے کو جو اس کے اوپر مسلط ہو جائے، جو اس پہ غالب آ جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے سے بڑے اصول کی قربانی دے دی۔ یہ وہ منفیت ہے کہ دین اسلام اس کے مقابلے پر جو انسانوں کو نظام دے رہا ہے، جس کی فکر دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلوں کے اعتبار سے کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے فیصلے کرتے وقت بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہو احتیاج کے اعتبار سے، اس فیصلے سے فلاں کو ناراضگی ہو جائے گی اور ہم اس سے وسائل لیتے ہیں، اس سے قرض لیتے ہیں، اس سے مدد لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ اپنے فیصلے کرنے کے اندر کسی طور پر بھی آزاد نہیں ہیں۔ دین اسلام ایک ایسی اجتماعیت پیدا کرتا ہے کہ جس کے اندر لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ذہن کو استعمال کر کے فیصلے کریں۔ کسی اور کے کہنے پر، کسی اور کے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا، یہ در حقیقت ان کی جو بنیادی حقیقت ہے انسانیت، اس کے منافی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ان صفات کے اندر اس جماعت کی یہ صفت بیان کی کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے معاملات انفرادی نہیں ہوتے، کسی فرد کے گرد نہیں گھوم رہے ہوتے، کسی فرد کی ثوابدید سے فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک صحیح اجتماع وہ کہلاتا ہے جس کے تمام افراد کے اندر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو اور اس کے مطابق رائے دینے کی صلاحیت موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت صحابہ کی باقاعدہ رائے سازی کی محنت بھی کی، یہ چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق رائے بھی دیں۔ اسی کو شورائیت کہا گیا کہ افراد جو رائے رکھنے والے ہیں، رائے رکھنے والے افراد کا آپس میں تبادلہ خیال کرنا، آراء کا تبادلہ کرنا، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا، دوسروں کی بات سمجھنے کے لیے پوری کوشش کرنا، تاکہ ان کے درمیان آراء کی ہم آہنگی پیدا ہو۔ تو جب تک ایک ایسا اجتماع نہیں پیدا ہوتا جو غیر طبقاتی ہو اور جس کے افراد کے اندر رائے سازی کی، رائے دینے کی، رائے بنانے کی صلاحیت موجود نہ ہو، وہ تو دنیا کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ آج جو عالم اسلام اپاہج ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اس کو اپنے وسائل پر اختیار نہیں، وسائل کسی اور کے پاس ہے، کچھ کسی نے قبضہ کر لیے، کچھ رضاکارانہ طور پہ دے دیے۔ تو جب کسی بھی ملک کے پاس اپنے وسائل پر اختیار موجود نہ ہو یا بہت محدود ہو، تو اس کی تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت پہلے ہی ختم ہے۔ کس چیز کا فیصلہ کرے؟ وہ تو اپنے وسائل کے لیے دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اس لیے اب جب وہ سوچے گا تو اسی نقطہ نظر سے سوچے گا کہ میں اپنے ان وسائل کی حفاظت
کس طور پہ کروں گا جو دوسروں کے ہاتھ میں چلے گا، جو دوسروں کو میں نے دے دی۔ اس لیے کبھی وہ ایسی رائے نہیں دے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کو خطرات لائے، اس کی اس کی آزادانہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ آج عالم اسلام کا یہی المیہ ہے کہ وہ اپنی آزادانہ سوچ نہیں رکھتا، اور وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کو اپنے وسائل پر کنٹرول نہیں ہے۔ وسائل اس سے لے لیے گئے یا اس نے وسائل خود سپرد کر دیے۔ اب ایسی صورت میں کیا رائے دے، کہاں سے رائے دے، کس چیز پہ رائے دے، اس کے پاس تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں بچا۔ اس وجہ سے اگر کوئی بھی قوم اپنے وسائل پر اپنا اختیار نہیں قائم کرتی اور پھر اس کے بعد اپنی رائے کو اپنے تقاضوں کے مطابق اختیار نہیں کرتی، اس کو نہیں بناتی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا۔ تو آج عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس کو اپنے وسائل پر کنٹرول حاصل ہے اور نہ ہی وہ اپنی کوئی رائے رکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ممالک شناخت کے طور پہ تو پائے جاتے ہیں، لیکن اپنی پالیسی، اپنے وجود کے اعتبار سے جو ایک ملک کا تشخص ہوتا ہے، اس لحاظ سے ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں جو معاشرہ قائم کیا، اس کا سب سے پہلا اصول یہی تھا کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک خود مختار حیثیت رکھے، کسی کے تابع نہیں ہوگا، تاکہ اس کی جو رائے سازی کی صلاحیت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ہر آدمی کو گویا رائے دینے کی جو صلاحیت ہے اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے علم کو بڑھاتا ہے، حالات پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے ذہن میں بات آتی ہے اس کو زبان پہ لے کے آتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے اجتماعی رائے کے ذریعے ہمیشہ حکمت عملی بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشاورت کا بڑا عمومی معاملہ ہوا کرتا ہے کہ ہر آدمی کو جس کی اس موضوع کے ساتھ مناسبت ہوتی تھی اس سے آپ رائے لیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دوسروں سے رائے لینے والا دیکھا ہی نہیں، حالانکہ آپ خود صاحب الرائے ہیں، نہ صرف صاحب الرائے ہیں بلکہ آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، براہ راست گویا کہ چیزوں کو جاننے سمجھنے کے آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن اصل مقصد تو معاشرہ سازی ہے کہ معاشرے کیسے بنتے ہیں، کس طرح ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں بھی اپنے نظام کو چلا سکے۔ تو یہ مشورہ لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معلومات ان سے چاہیے، یا خدا نخواستہ ان کی رائے کوئی آپ کی رائے سے کوئی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ فیصلوں کی نوعیتوں میں سب لوگوں کی شراکت ضروری ہے، سب پہ اعتماد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی صورت میں پھر سوسائٹی کے لوگ اپنے قومی تقاضوں کے مطابق غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں ان کو بہت سارے معاملات کا علم ہوتا ہے۔ پھر اس غور و فکر پہ آپس میں جب تبادلہ خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رائے کا تبادلہ کرتے ہیں، تو مزید ان کے سامنے حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک قومی خود مختاری نہیں ہوتی، اور قومی خود مختاری رائے کے بغیر بنتی نہیں، اور رائے سازی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ معاشی طور پر آپ کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔
کیونکہ جب ایک احتیاط کے ساتھ رائے دی جائے گی تو اس میں تو اپنے بہت سارے تقاضے سامنے رکھ کر فیصلہ ہو کہ کون سی رائے مجھے فائدہ دے سکتی ہے، کس رائے سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو معاشی مجبور شخص ہوتا ہے اس کی رائے ہوتی ہی کچھ نہیں، وہ اپنی ساری رائے اپنی اس ضرورت کے ساتھ جوڑ کے بیان کرے، اور یہی ظاہر ہے کہ پسے ہوئے معاشروں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جو بھی پست معاشرہ ہے، غلامی والا معاشرہ ہے، اس میں اول تو لوگوں کی کوئی رائے ہوتی نہیں، اور اگر کوئی رائے ہوتی ہے تو وہ اس جمع خرچ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہماری اس رائے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا ہم دوسرے آدمی کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کی وہاں آزاد سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی۔ تو دنیا کے اندر تو کردار ہمیشہ وہ اجتماع، وہ سوسائٹی ادا کرتی ہے کہ جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنی ہو، اور جس کے پاس جتنی بھی اپنے وسائل ہیں جس پر اس کو پوری طرح قدرت حاصل، کسی کی محتاج نہ ہو۔ احتیاج والی سوسائٹی کبھی بھی کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی۔ اس لیے قرآن حکیم جب یہ صفات بیان کرتا ہے تو انہی چیزوں کو واضح کر رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم جو کچھ دیتے وہ سوسائٹی اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتی، خرچ کرتی۔ جو بھی ہم نے ان کو صلاحیت دی ہے، مادی صلاحیت دی ہے، مواد دیا ہے، وسائل دیے ہیں، اثاثے دیے ہیں، یا معنوی صلاحیت دی ہے، علم و شعور دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے، اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچا۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اگر کوئی ان پہ چڑھائی کرتا ہے، کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے تو پھر وہ اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ ان کے اندر خودداری ہوتی ہے، خود مختاری ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر ہونے والی کسی چڑھائی کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنی آزادی پر کسی بھی طور پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، ہم ینتصرون، لیکن ان کا یہ بدلہ قاعدے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بدلے کے اندر وہ سارے ضابطے توڑ دیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا ان کے ساتھ کوئی بدمعاملگی کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کا جواب دیتا ہے، اور اس کے باوجود ان کے اندر یہ اعلیٰ اخلاق موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص سے، کسی قوم سے، کسی اجتماع سے کوئی نادانستہ غلطی ہو گئی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا بھی جواب دیا جائے، اسے درگزر سے کام لیتے، یعنی ان کی ایک اعلیٰ درجے کی تربیت ہوتی ہے کہ جو ان پہ چڑھائی کرے گا، ظلم کرے گا، ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مکمل طور پر اپنی آزادی، خود مختاری کی حفاظت کر کے اس کا جواب دیتے، وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش نہیں کر دیتے، وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جنگ کے ماحول میں رہتے ہوں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر معاملات صلح صفائی کے ساتھ طے ہو سکتے ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، کسی معاملے میں درگزر کرنا پڑتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی خود مختاری پر کسی طور پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اجتماع قائم کیا، اور اسی اجتماع نے دنیا کا عالمی نظام قائم کیا۔ تو یہ دنیا کے سامنے یہ جو نمونہ ہے یہ اسی اصول پر استوار کیا ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے ہم نے قرض نہیں لینا، نہ ہم نے کسی سے ایسا تعاون لینا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ ہم نے اپنے جتنے بھی وسائل موجود ہیں انہی کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کی حکمت عملی بنانی۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے، خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نمونے کی جو آپ نے مدینہ میں قائم کی کہ جتنے وسائل ہیں ان کے اندر کیسے رہا جا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے معاملے میں بہت زیادہ سختی فرمایا کرتے، بلا وجہ یہ قرض کا لین دین درست نہیں ہے۔
اس لیے جب بھی کوئی شخص وفات پاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازے کے لیے بلایا جاتا، دعوت دی جاتی، تو سب سے پہلے آپ یہ بات پتہ کرتے تھے کیا اس شخص پہ کوئی قرض تو نہیں؟ میں مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں۔ فرما دیا کرتے تم خود پڑھ لو، کیونکہ یہ بنیادی طور پر قرض لینا صرف کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، پورے ایک انسان کی نفسیات اس میں متاثر ہوتی ہے، اس کے اندر جو خود انحصاری کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ مستقل طور پر وہ ادھر سے قرض ادھر سے قرض، ان شرائط پہ قرض ان شرائط پہ قرض، وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ کے ملک کا یہی تو المیہ ہے کہ آپ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں نظام چلانے والے کہ ہمیں فلاں ادارے فلاں بینک کی طرف سے قرض مل رہا ہے، اس کو خوشخبری کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ کسی ندامت کا اظہار ہو کہ اگر آپ کو کسی مجبوری سے لینا پڑا تھا تو آپ کے اندر ایک ندامت کی کیفیت ہو کہ کس طرح اس بوجھ سے نجات حاصل کی۔ لیکن اب یہ نظام اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس نے پوری کی پوری سوسائٹی ہی مقروض کر دی، یہ پورا کا پورا معاشرہ، یہ 25-30 کروڑ کا ملک ہے، یہ سارا کا سارا معاشرہ ہی اس نے مقروض بنا دیا، اور وہ قرضوں کی معیشت، یہ آپ کا بجٹ یہی ہوتا ہے۔ بجٹ کس چیز کا نام کہ ہم نے فلاں قرض کی ادائیگی کرنی ہے یا فلاں قرض پہ ہم نے سود ادا کرنا، اس کے لیے بجٹ طے ہو رہا ہے۔ آپ کے بجٹ کا غالب حصہ سب سے بڑا یہی ہے، اور اس سے نکلنے کی حکمت عملی کوئی نہیں کہ مذاکرات ہوں گے، ان سے بات چیت ہوگی، ان کی شرائط مانی جائیں گی، قرض لیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی آپ کی سسٹم کی، کوئی بھی پارٹی آ جائے، اس پورے نظام کا گویا تانا بانا یہی بنا دیا۔ تو اب ایسا مقروض نظام اپنی کوئی رائے نہیں رکھ سکتا، وہ کوئی رائے دیتا ہے تو بھی کسی کے ایما پر دیتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیتے، کسی کے تحفظ کے لیے دیتے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، کسی بھی معاملے کے اندر اس کے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی بنیادی خصوصیت سے محروم، خود انحصاری کی معیشت کے بغیر نہ آپ کی سیاست اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ آپ کی سفارتکاری صحیح طور پہ کام کر سکتی ہے، نہ آپ دنیا کے اقوام کے اندر کوئی عزت حاصل کر سکتے۔ تو آج کی جو سوسائٹی ہے یا آج کا جو نظام ہے وہ بنیادی طور پر ان صفات سے محروم ہے جن صفات کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان صفات کی جماعت قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن جس جماعت کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور یہ نظام جو ہے جس چیز کو پیدا کر رہا ہے بالکل دونوں کے درمیان دن رات کا فرق، ان کے درمیان اجتماع ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس کے اندر آپ کوئی بھی پالیسی چلاتے ہیں۔ خود انحصاری کے بغیر آپ سارے کے سارے بینک بھی اسلامی بنا دیں، آپ نے آئین میں بھی لکھ دیا کہ 2-3 سال کے بعد آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں گے، ان بینکوں سے بھی آپ کو خود انحصاری نہیں ملے گی، بلکہ وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ دوسروں پر انحصار کو بڑھانے والے، دوسروں پر تکیہ کرنا، اور دوسروں پہ تکیہ یہ کہ قرض ملتا رہے گا، قرضوں کو ری شیڈول کرا لیا جائے گا، ان قرضوں پر جو سود کی ادائیگی ہے اس کا کوئی ہم نیا نظام الاوقات مقرر کر لیں گے۔ تو اب مقروض لوگوں کی اجتماعیت کیا فیصلے کرے گی، مقروض لوگوں کی اسمبلی بیٹھ کے کیا فیصلے کرے گی، مقروض لوگوں کی بیوروکریسی کیا فیصلے کرے گی، مقروض نظام کی عدلیہ کیا فیصلے کرے گی، وہ کوئی بھی
فیصلہ آزادی کا، خود مختاری کا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کسی بھی ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وسائل کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ جب تک وہ اس مشکل سے نکلے گا نہیں، اپنے اوپر اس مشکل کو نافذ نہیں کرے گا کہ ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا، وہ کوئی فیصلہ دنیا کا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج آپ کی ساری مجبوریوں کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کی معیشت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اس سودی معیشت کی اساس پر ہم ملک کا نظام چلانا چاہتے ہیں، سیاست چلانا چاہتے ہیں، سفارت کاری کرنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ سوائے کسی کے اعلی کار بننے کی کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سے گویا کہ قرآن کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس جماعت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن اس دنیا کے اندر متعارف کراتا ہے، جس کا قرآن نے یہاں پہ تعارف کرایا۔ اور وہی جماعت وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جب ایسا معاشرہ ہوتا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس ظلم کا جواب دیتی ہے، وہ اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس پہ آ کے چڑھائی کرتا رہے، کوئی معاشی ظلم کر رہا ہے، کوئی سیاسی ظلم کر رہا ہے، کوئی معاشرتی ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے کوئی باز پرس نہیں ہو رہی جو جواب دے رہے ہیں، لیکن ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کرنے والے کو جواب دینے کا اللہ نے خود حق دیا، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف اقدام کرے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ اصل میں تو ان لوگوں پر جو ناحق ظلم کر رہے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچا رہے ہیں، ان کے خلاف راست اقدام کی ضرورت ہے، ان کے خلاف تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف وہ راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کو ظلم سے روکا جائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب، ان کو اس دنیا کے اندر بھی سزا دی جائے اور اس دنیا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا مقرر۔ تو گویا قرآن نے واضح کر دیا کہ دین کا جو معاشرہ ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی کی بالادستی قبول نہیں کر سکتا، وہ ایک خود انحصار معاشرہ پیدا کرتا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے، اس کے افراد آپس میں باہمی تعاون کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک دوسرے پر بوجھ نہیں بنتا، یعنی کوئی اخوت کے نام سے ایک دوسرے پہ بوجھ بننا شروع کر دیں۔ ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ اب سعد بن ربیع مدینہ کے اندر ایک اچھی خاصی حیثیت کے آدمی تھے، باغات بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، تو انہوں نے ان کو آفر کر دی کہ یہ دیکھیں میرے پاس باغ موجود ہے، زمینیں موجود ہیں، میں اس میں سے ایک حصہ آپ کو دے دیتی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں اپنی جو صلاحیت ہے میں خود اس صلاحیت کو استعمال کروں۔ اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی، ان صحابہ نے جن کے پاس تجارت کی صلاحیت موجود تھی، تو مدینہ کا جتنی بھی مارکیٹ تھی وہ ساری یہودیوں کے پاس تھی۔ آہستہ آہستہ اس مارکیٹ کے اندر اپنی حیثیت پیدا کر لی۔ مدینہ کا سارا جو معاشی نظام تھا، تجارتی نظام تھا، وہ اس جماعت نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لیا، کوئی بحران نہیں پیدا ہوا، حتیٰ کہ ان یہودیوں نے دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی اسی بنیاد پر
کہ کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے، تجارت ان کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے لین دین چل رہے ہیں، کئی لوگوں کو وہ قرضے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اچھی خاصی سوسائٹی کے اندر حیثیت حاصل تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کے ذریعے ان کو اس قابل بنا دیا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس مدینے کے پورے نظام کو ان کی چنگل سے نکالا۔ اس لیے یہودیوں سے جنگیں ہوئیں، ایک قبیلے دوسرے قبیلے تیسرے قبیلے سے معاشی بحران نہیں پیدا ہو، ورنہ عام حالات میں جن کے پاس معیشت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بے دخل کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں، تو اپنے وسائل کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر عملاً ایک ایسا نظام استوار کر کے بتا دیا کہ بنیادی چیز یہی ہے کہ جب آپ ایک صحیح فکر کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی معیشت سب سے پہلے خود انحصاری پہ کھڑی ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کئی وقت کا فاقہ بھی کرنا پڑے، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اور وہی فاقہ کرنے والا معاشرہ ایک وقت آیا، نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا بلکہ وہ دوسروں کو دینے کے قابل بنا، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں پہ زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں رہتا۔ یہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے کہ فاقہ زدگی سے وہ سوسائٹی کیسے اس سطح پر پہنچی کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی بھی شخص اس سطح پہ موجود ہی نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے، وہ سب اس سطح سے اوپر چلے گئے۔ ظاہر ہے پھر اسی معاشرے کی رائے بھی تھی، اسی معاشرے کے فیصلے بھی تھے، اسی معاشرے نے بین الاقوامی نظام بھی قائم کیا۔ تو آج بھی سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ قرضوں کی اور سود کی معیشت سے کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، وہ تنزل کی طرف جاتا ہے، نہ اس کی کوئی رائے ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دنیا کے اندر عزت ہوتی ہے، نہ کوئی وقار ہوتا ہے، نہ اس کے فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ اور جو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی تاریخ بنا جاتا ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے کہ آپ کا پڑوس کا ہی ملک ہے، اس ایران نے ان پابندیوں کے اندر رہنا سیکھا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب دنیا اس پہ کیا دباؤ ڈالے، کیونکہ کوئی معاشی پائپ لائن تو ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، جو کچھ تھا انہیں پہلے اثاثے لے رکھے، پابندیاں ویسے عائد کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان حالات کے اندر چونکہ ان کے اندر خودداری موجود تھی، انہوں نے اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈھالا، وہ اس قابل ہو گئے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، وہ اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت رکھے، اور انہوں نے منوا لیا کہ ایک بڑی طاقت سے انہوں نے جو چیزیں منوائی ہیں، عملی شکل جو ہوتی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کاغذ پر مان لیا گیا کہ واقعتاً ایران ایک برابر کی حیثیت رکھنے والا ملک ہے، اور اس کی رائے کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی حیثیت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہی بہت بڑا سبب کہ جو قوم 40-50 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، اس نے اپنے اندر دائرے کے اندر رہ کے کیسے جینا سیکھا، کس طرح اس نے اپنے آپ کو ترقی دی، کس طرح اس نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا، کس طرح اعلیٰ تعلیم کے ادارے اس نے کھولے، کس طرح اس نے لوگوں کی صحتوں کا انتظام کیا، کس طرح اس نے معاشرے کے اندر امن و امان قائم کیا، کس طرح اس نے سوسائٹی کے لوگوں میں وحدت پیدا کر دی۔ تو اصل تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کو پہچاننے کی۔ اور کس طرح اس نے اپنے وسائل سے اپنے دفاع کا نظام پیدا کیا، جو بڑا غیر روایتی نظام تھا۔ دنیا تو روایتی نظام پہ گئی ہوئی تھی، وہ اس روایتی نظام نے شکست مان لی۔ تو یہ ایک نمونہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، اس کا جائزہ لیں۔ اور یہ سارا کچھ ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا نمونہ آیا کہاں سے،
یہ سارا کا سارا نمونہ اس عہد اول سے لیا ہو کہ دنیا کے سامنے وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ نے پیدا کیا۔ اس خلافت راشدہ کے نظام کو ہی جب کوئی بھی دنیا کا نظام پیش نظر رکھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، تو وہ اس کے نتائج حاصل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی خلافت راشدہ کا نام لیا جاتا ہے صرف فساد کے لیے، اس کی اساس پر کوئی نظام بنانے کی سوچ موجود نہیں کہ اس کی اساس پہ نظام بنایا جائے، معیشت کا نظام، سیاست کا نظام، تعلیم کا نظام، اخلاق کا نظام، یہ سوچ موجود نہیں ہے۔ صرف ہم اس کے نام پہ جذباتی ہو سکتے ہیں اور اس کے نام پہ ہم امن و امان کا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں دین کو بطور نظام کے، بطور سسٹم کے، ہماری جو تاریخ ہے اس کو بطور ایک نمونے کے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر اپنی ذہنی صلاحیتیں صرف کرنے کی، اس پہ تربیت حاصل کرنے کی اور پھر اس کے مطابق عملی اقدامات کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر و شعور عطا فرمائے، ہماری سوچ کو صحیح رخ پر ہمیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اس ملک کو عزت اور وقار کے نظام میں لانے کی ہمیں جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔